حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک تاجر کا ایک دلچسپ واقعہ، ایک خوبصورت واقعہ میرے بھائی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تاجر جو ہے حضرت دباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میں تجارت کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ حضرت دباس نے جو ہے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس تاجر سے کہا کہ اس سال جو ہے آپ تجارت کے لیے ملک شام نہ جائیں، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا۔ اب وہ تاجر بڑا پریشان ہوا، حیران ہو گیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، اس سال ہم تجارت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں جو ہے وہ تاجر جو ہے وہاں سے چلا اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں جو ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، حضور میں تاجر ہوں اور ملک شام جو ہے تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس تاجر کو اجازت دے دی اور کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم ملک شام چلے جاؤ، تم ملک شام تجارت کے لیے چلے جاؤ۔ اب وہ تاجر جو ہے ملک شام تجارت کے لیے گیا اور جب وہاں جو ہے اپنے مال و اسباب کو بیچ دیا اور تمام منافع ہوا، اور جب وہ اپنے گھر کی جانب، اپنے شہر کی جانب جو ہے اپنے مال و اسباب کو بیچ کر کے واپس ہوتا ہے تو راستے میں ایک پڑاؤ ڈالتا ہے اور اس پڑاؤ میں سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر اٹھ کر کے جو ہے وہ استنجا خانے کی جانب بڑھتا ہے اور جو ہے اپنے پیسے کو جو ہے اپنی تھیلی کو اسی استنجا خانے کی دیوار پر رکھ دیتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ پھر وہ استنجا خانے سے نکل کر کے جو ہے اپنے اس مقام پر، اپنے اس ڈیرے پر پہنچتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ ڈاکو جو ہیں ہمارے ساتھیوں کے مال و اسباب کو لوٹ رہے ہیں۔ اب میرے بھائی یہاں سے دیکھنا کہ حضور غوث پاک کو اللہ نے کیسی قوت بخشی ہے، کیسی طاقت بخشی ہے، وہ جو چاہیں پل میں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھنا یہاں سے وہ شخص جو ہے تاجر جو ہے وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کے ساتھ تمام تر لوگ ہیں ڈاکو ان کے مال، ان کے اسباب کو لوٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے اس تاجر کی طرف بڑھتا ہے اور جو ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیتا ہے۔ پھر کیا ہوا، وہ شخص گھبرایا ہوا اٹھا اور اٹھا تو اپنی تھیلی کو اپنے پاس نہ پایا۔ وہ دوڑ کر استنجا خانے میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس تھیلی کو لیتا ہے اور فوراً جو ہے اس بغداد کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں حضرت دباس سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب حضرت دباس سے ملاقات ہوتی ہے تو جانتے ہو میرے بھائی اس دباس نے کیا کہا تھا اس تاجر سے، جاؤ سب سے پہلے تم غوث پاک سے ملاقات کرو، جاؤ جاؤ سب سے پہلے تم غوث پاک سے ملاقات کرو، اس لیے کہ حضور غوث پاک نے آپ کے لیے 71 مرتبہ دعائیں کی۔ اللہ اکبر، 71 یا 70 مرتبہ آپ کے حق میں دعائیں کی ہیں، یا 17 مرتبہ کا ذکر آتا ہے میرے بھائی۔ تو جانتے ہو وہ شخص، وہ تاجر بھاگتا ہوا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک نے کہا تھا اس سال مچ جاؤ اور آپ نے اجازت دے دی، تو جانتے ہو حضور غوث پاک نے کیا فرمایا، تاجر سن، تیرے جو بیداری میں تیرے قتل کا، تیرے مال و اسباب کا جو لوٹنا تھا وہ میں نے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعائیں کرا کرا کے جو ہے میں نے اسے خواب میں تعبیر کر دیا۔ اللہ اکبر، خواب میں تعبیر کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شان غوث پاک ہے، یہ وہ غوث پاک ہے جو رب کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت رکھنی چاہیے، اللہ کے ولیوں سے جو ہے ہمیں عشق رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو چاہیں تو کام مشکل ہو تو آسان ہو جایا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور ہمیں دلوا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے ناظرین میں آپ سے کہوں گا کہ حضور غوث پاک